اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعہ کا دن مکمل ہوا، ہفتے کی شب کا آغاز ہوا۔ جمعہ گزرنے کے بعد جو شب آتی ہے وہ ہفتے کی شب ہوتی ہے، اور اس شب بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں معلومات ملتی ہے، جس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مختلف جناتی چیزوں کا شکار ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جادوئی چیزوں کا شکار ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ تعویذاتی اعمال کا شکار ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ نظر بد کا شکار ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ عصبی مختلف قسم کی بندشوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ رات ہے جس رات آپ اس طرح کی تمام مصیبتوں اور آفتوں کو واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کون سی چیز چل رہی ہے۔ شیطان بہت زیادہ اس لمحے میں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں سے گناہ، غلطیاں، خرابیاں خاص کر ہفتہ اور اتوار کے دن میں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن شیطان اپنا بہت زور لگا رہا ہوتا ہے ہر انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، کیونکہ اس دن زیادہ تر لوگ فری ہوتے ہیں اور ان کو کوئی کام اگر نہ ہو تو وہ اس طرح کے الٹے خیالات، الٹے کاموں میں، الٹی سوچوں میں مگن ہوتے ہیں، اور وہ جب بھی کوئی برائی کا پلان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس ٹائم کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ جس دن وہ بالکل ایزی ہوں، ان کے لیے کوئی بھی کسی قسم کا کام نہ ہو۔ تو اس دن بہت زیادہ شیطانی طاقتوں کا کام ہوتا ہے، اور تمام مختلف لوگ جتنے بھی عامل حضرات ہوتے ہیں جس طریقے سے وہ عمل و اعمال کرتے ہیں، خاص کر شیطان کو قائم کرنے کے لیے یا خاتمہ کرنے کے لیے ان دنوں کو چنتے ہیں۔ اب بات جو ہمارے عمل کا جس مقصد ہے وہ ہے ہم نے ان مصیبتوں، ان آفتوں کی پہچان کیسے کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم نے ان سے نجات کیسے پانی ہے۔ آپ اس رات ایک عمل کریں گے، وہ عمل ہوگا صرف 15 منٹ کا۔ عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ یہ کلام آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی کلام کے دوران بہت کچھ کیفیات میں تبدیلی دکھائی دے گی۔ پہلی کیفیت، آپ کے جسم کے تمام اعضاء بالکل بے جان دکھائی دیں گے، جیسے ان کے اندر کوئی جان نہیں ہے، ہلنے کی جلنے کی ہمت ختم ہو گئی ہے۔ یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ پر جنات نے روب دھارا ہوا ہے۔ دوسری کنڈیشن، اسی کلام کے دوران آپ کو موت کا خیال، قبرستان دکھائی دینا شروع کر دے، تو اس کا مطلب آپ کے اوپر تعویذات کا معاملہ ہے۔ اگر اسی عمل کے دوران آپ کو بہت زیادہ ہجوم بھری چیزیں، بازار، مختلف عورتوں کا ہجوم، مختلف مردوں کا ہجوم دکھائی دے، تو اس کا مطلب آپ پر گردش خدا ہے، خدا کی گردش آپ پر غالب ہے۔ اگر اسی عمل کے دوران آپ کو رونا آنا شروع ہو جائے، آپ کا سانس پھولنے لگ جائے، آپ کی دل کی دھڑکن بہت کم ہونا شروع ہو جائے، تو اس کا مطلب آپ جادو کے معاملات کا شکار ہیں۔ اور اگر آپ کے جسم سے بہت زیادہ تپش نکلنا شروع ہو جائے، آپ کے ہاتھ پاؤں مکمل گرم ہو جائیں، آپ کی آنکھیں بہت زیادہ جلنے لگ جائیں، آپ کے دانتوں کے اندر درد محسوس ہونے لگ جائے، آپ کے سر کے اندر درد محسوس ہونے لگ جائے، تو اس کا مطلب ہے آپ نظر بد کا شکار ہیں۔ اور اگر اسی کلام کے دوران آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے، بہت زیادہ آپ کے دل پہ درد شروع ہو جائے، آپ کے جگر میں درد شروع ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عصبی سائے کا شکار ہیں، جو کہ بظاہر سمجھ میں نہیں آتا لیکن اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ جب یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی، یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے ایک گلاس پانی کا لینا ہے، اور اس پانی کے گلاس کے اوپر آپ نے 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین
یہ کلام پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ یہ کلام پڑھنا ہے۔ 19 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، دعا کرنے کے بعد آپ نے یہ پانی پینا ہے۔ اس کے 10 منٹ بعد اگر آپ کی کیفیت فوراً تبدیل ہو جائے، آپ کی کیفیت میں نارملنس آ جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی آپ کے امراض ہیں ان کا علاج ممکن ہوگا۔ اور اگر آپ کی کیفیت جو چینج ہوئی تھی اس پانی کو پی لینے کے بعد بھی تبدیل نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ آپ کا زیادہ سنگین ہے اور اس کے لیے آپ کو کسی اللہ کے خاص بندے کے پاس جا کر رہنمائی لینا پڑے گی۔ اور اگر کیفیت چینج ہو جاتی ہے تو پھر مطلب کہ آپ خود بھی عمل اور اعمال کی قوت سے اپنی مشکلات کو دور کر سکیں گے۔ اور آخر کے اندر جو بات سمجھانے والی ہوگی وہ یہی ہوگی کہ جب آپ عمل مکمل کر لیں، دونوں سیکوینس کے اندر مکمل کر لیں، تو اس کے بعد آپ نے سجدے کے اندر سر رکھ کر آپ نے 40 مرتبہ آپ نے اللہ کا ذکر کرنا، اور اس دوران آپ نے دل کے اندر جو پریشانی، جو تکالیف، جو آفتیں ہیں سب کا تصور کرنا ہے۔ اور کرنے کے بعد جب آپ سجدے سے سر اٹھائیں تو اپنے چاروں طرف دم کر کے پھر دعا کریں گے۔ یہ کلام صرف آج رات کا ہے، جب آپ اس کو پڑھ لیں گے آپ کو تمام حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد ہر ایک فرد اپنا نام، جتنے بھی اس کی تفصیلات ہیں وہ بتا کر آگے اس کو توبہ کے مختلف مراحل کس طریقے سے اس کو چلانا ہے، کس طریقے سے اس کو آغاز کروانا ہے، کس طریقے سے اس کو قرآن کریم کی طرف راغب کرنا ہے، کس طریقے سے اس کو خطاؤں سے بچانا ہے، تو یہ ساری رہنمائی بعد میں دی جائے گی۔ یہ کلام آج رات مکمل کریں گے، اس کے دوران آپ کو تمام حقائق جو کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے ان کو آپ دیکھ کر پھر رہنمائی لیں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے، آمین۔ 9 بجے تک یہ عمل کریں گے۔